اولیاء اللہ کی جو جماعت ہوتی ہے یہ بہت ہی نفع والی جماعت ہوتی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے صوفیاء کرام کا جو مذہب ہوتا ہے، صوفیاء کرام کا جو مسلک ہوتا ہے وہ نقصان کا نہیں، خسارے کا نہیں، بلکہ نفع کا مسلک ہوتا ہے، نفع کا ان کا مسالک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے صوفیاء کی کہ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا شان دیکھیے، اور ان کی بردباری دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے، ان کا تحمل دیکھیے، ان کی دانشمندی دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عقل سلیم سے نوازا تھا۔ اور یہ اولیاء اللہ ہمیشہ چاہتے ہیں ہمیں نقصان پہنچ جائے، لیکن ہمارے ذریعے سے کسی دوسرے بندے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب وہ کیسے نقصان کیسے نہیں پہنچنا چاہیے؟ یعنی صوفیاء کرام ہمیشہ یہ تعلیم، یہ ترغیب دیتے آئے ہیں کہ دنیا میں ایسے بن جانا کہ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو فائدہ نہ ہو تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے انداز سے، آپ کی زبان سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب دیکھیے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاندار چھوٹا قصہ سناتا ہوں آپ کو، واقعہ۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریا کے کنارے چل رہے تھے۔ دریا کے کنارے پر آپ کو ایک بچھو نظر آیا، جو بچھو دریا میں ڈوب رہا تھا، ہچکولے لے رہا تھا، ڈوب رہا تھا، باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سیدنا جنید بغدادی نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو دریا کے کنارے پر رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی آپ رکھنے والے تھے سوکھی جگہ میں، تر جگہ سے نکال کر خشکی میں رکھنے والے تو اس بچھو کو، تو اس نے سیدنا جنید بغدادی کے ہاتھ میں ڈنک مار دیا۔ جیسے ڈنک مارا تو آپ نے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس کو چھوڑ کے آپ چلے گئے، ڈنک مارنے کے بعد دوبارہ وہ دریا میں جا کے غوطہ زن ہو گیا، غوطے کھانے لگا، ہچکولے کھانے لگا اور ڈوبنے لگا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور خشکی میں لا کے رکھ دیا۔ پھر دوبارہ اس نے ڈنک مار دیا، پھر بھی آپ نے اس کو، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ جب دریا میں ڈوبنے لگا بچھو، پھر خشکی سے تری میں چلا گیا، تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا اور جو ہے اپنے ہاتھ پہ لے کے خشکی میں رکھ دیا۔ پھر اس نے ڈنک مار دیا، 3 مرتبہ سیدنا جنید بغدادی کے اس نے ہاتھ پہ ڈنک مار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرید نے عرض کیا، حضور جب وہ بار بار آپ کے ڈنک مار رہا تھا تو آپ نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا تھا وہ قابل غور ہے، وہ قابل توجہ ہے، اس پہ اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جماعت صوفیہ کے بہت بڑے امام، اولیاء اللہ میں ان کا مقام ہے، مقرب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بچھو میرے بار بار ڈنک مار رہا تھا، بچھو کی فطرت میں شامل ہے ڈنک مارنا، تو وہ اپنی فطرت پہ عمل کر رہا تھا۔ بچھو کی فطرت یہی ہے کہ وہ اپنی فطرت پہ عمل کر رہا تھا، وہ اپنی فطرت سے ہٹا نہیں، اس نے اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کی۔ اور میری فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے لوگوں کی مدد کرنا، تو میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا تھا۔ تو اس لیے وہ جب اپنی فطرت سے نہیں ہٹا تو میں اپنی فطرت سے کیسے ہٹ جاتا؟ وہ ڈنک مار رہا تھا اور میں اس کی مدد کر رہا تو میں اپنی فطرت سے کیسے ہٹ جاتا؟ تو یہ اولیاء اللہ ہیں جو کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی تائید ملتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بیسٹ، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کی ذات سے کسی کو خسارہ نہ پہنچے، اس کی ذات سے کوئی ڈپریشن میں نہ آ جائے، اس کی ذات سے کوئی خودکشی نہ کر لے، اس کی ذات سے کوئی سوسائڈ نہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھو، اب ذرا سمجھیے ان چیزوں کو۔ اب اگر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے، اگر انسان اپنے نفس کو محاسبہ، اس کا احتساب کرنے لگے، تو جب وہ بستر پر سونے کے لیے جائے گا تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا کہ میرے ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے،
میں نے کسی غریب کی آج تھپڑ تو نہیں مارا ہے، میں نے کسی فقیر کا آج کوئی روپیہ تو نہیں مارا ہے، میں نے کسی کی مینڈ تو نہیں کاٹی ہے، میں نے کسی کے کھیت کھلیان سے کسی کا نقصان تو نہیں پہنچایا ہے، میں نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے، میں نے کسی کا فلاں کا پیسہ تو میں نے نہیں ہڑپ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چیز اگر سوچے گا تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا تو اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوگا، اس کا ضمیر جو ہے زندہ رہے گا۔ اس کا ضمیر، جب ضمیر زندہ رہتا ہے تو اس کا احساس ہوتا رہتا ہے، اور جب احساس ہوتا رہتا ہے تو اسے ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو پھر انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حلال اور حرام میں بھی فرق وہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا صوفیہ کا مسلک جو ہوتا ہے وہ نفع کا مسلک ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے کا مسلک ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی جماعت سے جڑے رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں جو ایک فتنہ چل رہا ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے، عروج و ارتقاء کی طرف وہ جا رہا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش، اپیل، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے یونیورسٹی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں جو اولیاء اللہ سے بدظن ہو رہے ہیں، باباؤں سے، جو اولیاء اللہ جن کو بابا کہا جاتا ہے ان سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ کس کی تقریر سن کے؟ گستاخ صحابہ، شیعوں کا بہت بڑا دلال جس کو انجینئر محمد علی کہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، ایکٹیو رہتا ہے۔ انجینئر محمد علی شیعوں کا، رافضیوں کا دلال ہے، اور یقین مانیے اس نے گستاخ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بھی کی ہیں۔ اولیاء اللہ سے یہ لوگوں کو ہٹاتا ہے، حالانکہ اولیاء اللہ تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ تو صوفیوں کی جماعت ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے یہ تو، لیکن یہ اولیاء اللہ کو کہتا ہے کہ بابا تو شے کوئی نہیں، بابا تو شے کوئی نہیں، گستاخانہ جملے اپنی زبان پہ لاتا ہے یہ۔ اس سے بچ کے رہو، اس کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کے مت سنیے آپ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سنی بریلوی ہیں، ہماری جماعت میں بھی بہت بڑے بڑے علماء کرام، اچھے اچھے مبلغین، واعظین اور اچھے اچھے خطبہ موجود ہیں، ان کی تقریر سن کے دل کے اندر جو ہے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، دل عمل کی طرف راغب ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ تو اولیاء اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کا مسلک نفع کا مسلک ہے، اولیاء اللہ کا مسلک جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کا مسلک ہے، وہ نقصان کا مسلک نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے نفس کا احتساب کرتے ہیں کہ ہم سے آج کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے، ہم نے آج کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے۔ کتاب کے اندر آیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا روزہ تھا نفلی روزہ، تو کسی خاتون نے یا کسی مرد نے ان کو کوئی چیز پکا کے لایا، وہ خاتون کوئی چیز پکا کر لائی، اس نے کہا بڑی محنت سے میں نے آپ کے لیے یہ شے پکائی ہے، آپ اس کو کھا لیجیے۔ ان کا نفلی روزہ تھا، انہوں نے وہ چیز کھا لی، اپنا روزہ توڑ دیا۔ مریدوں کے اس وقت ہمت نہیں ہوئی حضرت سے کچھ پوچھ لیں، بعد میں مریدوں نے عرض کی حضور آپ کا تو روزہ تھا، اس عورت نے آپ کو وہ چیز پکا کے لائی، آپ نے اس کو تناول کر لیا، آپ نے اس کو کھا لیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ روزے کی قضا، میں نے جو روزہ توڑ دیا تو اس روزے کی قضا تو مجھے شریعت میں مل گئی، قرآن اور حدیث میں مل گئی، روزے کی تو میں قضا کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو پھر مجھے اس کی قضا جو ہے قرآن اور حدیث میں نظر